حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ مقام ابراہیم وہ ایک پتھر تھا جس کو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، اسی پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو اور بیت اللہ کو بنایا تھا۔ اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات وہاں پر موجود ہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اے لوگو، اللہ کے حکم سے میں نے بیت اللہ بنا دیا، کعبہ شریف بنا دیا، آپ بیت اللہ کا طواف کرنے آؤ، حج کرنے آؤ اور اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم کی آواز اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دی۔ اور یہ بھی لکھا ہے جو اس زمانے میں زندہ تھے اور پیدا ہو چکے تھے، ان لوگوں نے بھی اس آواز کو سن لیا، اور جو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے عالم ارواح میں تھے، تو ان روحوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اور اس اعلان کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دیا۔ جس کی قسمت میں، جس کے نصیب میں اللہ نے حج لکھا تھا اور کعبہ شریف کی اور مکۃ المکرمہ کی اور مدینہ شریف کی حاضری لکھی تھی، جس کے نصیب میں ان انسانوں نے اور ان روحوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اعلان کے اوپر لبیک کہا کہ ہم حاضر ہوں گے، ہم حاضر ہوں گے، ہم حاضر ہوں گے۔ جس کے نصیب میں اللہ نے حج لکھا تھا، ان روحوں نے اور ان زندہ انسانوں نے لبیک کہا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں گا۔ یہی وہ لبیک ہے، یہی وہ تلبیہ ہے جن کو خوش قسمت انسانوں نے اور خوش قسمت روحوں نے پڑھا تھا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر جس کی قسمت میں، جس کے نصیب میں حج تھا، ان روحوں نے، ان انسانوں نے کہا کہ ہم حاضر ہوں گے، ہم حاضر ہوں گے۔ یہی تو وجہ ہے جب تک انسان مکۃ المکرمہ کی حاضری نہیں کرتا اور جب تک وہاں نہیں پہنچتا، اس سے پہلے اس کی موت آتی نہیں۔ تو جس نے بھی لبیک کہا اللہ اس کو ضرور وہاں پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو وہ ایک مرتبہ جائے گا، 2 مرتبہ کہا ہوگا 2 مرتبہ جائے گا، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی نے 7 مرتبہ، بڑی خوش نصیب ہے وہ روح ہے جنہوں نے دھمادم اور پھٹافٹ جلدی سے لبیک کہا۔ تو جس نے جتنی مرتبہ کہا، روایت میں اگر کسی نے 7 مرتبہ کہا تو وہ 7 مرتبہ انسان مکۃ المکرمہ حاضر ہو کر ہی رہے گا، بعد ہی میں اللہ اسے اپنے پاس بلائیں گے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، حج کا اعلان بھی ہو گیا۔ تو عزیز بھائیو، یہ حج اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے 4 پارے میں حج کا مضمون بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔
اللہ نے اس آیت شریفہ میں کعبہ شریف کی فضیلت کو بھی بیان کیا، مقام ابراہیم کو بیان کیا، اور کس پر حج فرض ہے اس کو بھی بیان کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حج کس پر فرض ہے؟ حج کس پر فرض ہے؟ تو علماء کرام نے مسئلہ لکھا، حج ہر اس انسان، ہر اس آدمی کے اوپر فرض ہے جو سب سے پہلے عاقل ہو، عقل مند ہو، نمبر 2 طاقتور ہو، آزاد ہو، اسی طریقے سے بالغ ہو، اور اس کے پاس سفر کا توشہ بھی ہو، سفر کا خرچہ بھی ہو، آنے جانے کا انتظام ہو، اور جتنے دن وہ وہاں رہے گا اس کے خرچ کا بھی انتظام ہو، اور جتنے دن باہر رہے گا اس کے اگر بال بچے ہیں اور اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، تو اس کا بھی خرچہ اس آدمی کے پاس موجود ہو، اور راستہ بھی صحیح سالم ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر شریعت نے حج کو فرض قرار دیا۔ تو حج ایک بڑا عظیم رکن ہے اور ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حج کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، وہاں پر ایک روایت یہ بھی بیان کی ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، اور اس حج کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں کیا، اور اس حج کے اندر کوئی فحش کلام، لغو اور فحش کلام، اسی طریقے سے بیہودہ اور بیکار کی باتیں اور کوئی گناہ کی بات نہیں کی، ہمارے نبی نے فرمایا جب وہ آدمی حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر کے لوٹاتے ہیں جیسا کہ آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے اور حج کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے حج کرتا ہے، اللہ اس کو سارے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، اور ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسا کوئی معصوم بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کتنا دھلا دھلایا ہوتا ہے، کتنا پاک صاف ہوتا ہے، گناہ کا ذرہ برابر اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ہی آدمی بھی جب حج کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کو گناہوں سے دھل دیتے ہیں، اور دھل جاتا ہے وہ آدمی، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا حج کرنے والے کے متعلق کہ حج کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، حج کرنے والے کی سفارش کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایک حاجی کئی لوگوں کو اللہ کے سامنے، کئی لوگوں کی اللہ کے سامنے سفارش کر کے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ تو حج بہت عظیم عبادت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، انشاءاللہ آئندہ کل مکہ شریف میں حج کے دن بھی شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بہت ساری باتیں ہیں، بس مختصر طور پر ہم یہ عرض کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج مبرور عطا فرمائے۔ تو حج جب انسان کرنے جاتا ہے تو مکے میں جاتا ہے، اور مکہ کون سا شہر ہے؟ مکہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی کی عمر کا اکثر حصہ مکے میں گزرا، ہمارے نبی مکہ ہی میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی مکہ ہی میں جوان ہوئے، ہمارے نبی نے اکثر اپنی عمر کا تقریباً 53 سال 53 ایئرز ہمارے نبی مکے میں گزارے۔ اور ہمارے نبی کے اوپر سب سے پہلے جو قرآن اترا وہ بھی مکہ شریف ہی کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں اترا۔ غار حرا مکہ ہی کا ایک حصہ کہلاتا ہے۔ تو قرآن بھی اترا مکے میں، نبی بھی پیدا ہوئے مکے میں، جوان بھی ہوئے، اور 53 سال کا ایک بڑا عرصہ ہمارے نبی نے گزارا۔ پھر اللہ نے ہمارے نبی کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ جب ہمارے نبی کو
دشمنوں نے ستایا تو اللہ نے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ مکے کو چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ تاکہ آپ میرے حکم کو پورا کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ جب مکے میں ظلم و ستم کی حد ہو گئی اور ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور جب ہمارے نبی کو اور صحابہ کرام کو کفاروں نے ستایا، مشرکین نے ستایا اور اسلام کے دشمنوں نے ستایا اور وہاں پر رہنا اور زندگی گزارنا مشکل کر دیا، اللہ نے فرمائے نبی جی آپ مکے کو چھوڑو مدینہ آ جاؤ۔ خیر مکہ تو وہ مکہ شہر ہے کہ جب ہمارے نبی مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مکے کو اپنا وطن کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے نبی اپنے وطن کا دیدار فرما رہے تھے اور اپنے وطن یعنی مکہ سے فرما رہے تھے اے مکہ تو کتنا محبوب مجھے شہر ہے، یہ مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، مجھے کتنا پیارا ہے، کیا کرے میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، اس لیے مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور مدینہ جانا ہے، میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ یہ مکہ تو کتنا پیارا ہے، یہ ہمارے نبی مکے کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے یہ مکہ تو کتنا مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے، کتنا پیارا ہے، میری قوم مجھے یہاں رہنے کے لیے اجازت نہیں دیتی۔ خیر یہ مکے کو چھوڑتے وقت ہمارے نبی فرما رہے تھے تو عزیز بھائیو مکہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر انسان ایک نماز پڑھتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب ذرا زور سے بولو کہ یہ فضیلت دنیا کے کسی کونے میں مل سکتی ہے کہ نماز ایک پڑھے اور 1,00,000 نماز کا ثواب حاصل کر لے؟ یہ فضیلت تو مدینے میں بھی نہیں، وہاں پر ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور یہاں ایک نماز پڑھنے پہ اللہ فرما دے 1,00,000 دوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھی اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو مکہ شریف کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ خیر اب اس کے بعد جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ بھی کوئی کم نہیں، مدینہ تو ساری رحمتوں کا خزینہ ہے، مدینہ تو مدینہ ہے، ہمارے نبی کا وہ شہر ہے جہاں پر ہمارے نبی ہجرت فرما گئے، اور ہمارے نبی کی قبر مبارک بھی مدینے میں ہے، ہمارے نبی کے قبر مبارک بھی مدینہ شریف میں ہے، اور ہمارے نبی کا بدن مبارک بھی مدینہ شریف میں ہے، اور ہمارے نبی کا بدن مبارک جہاں پر رکھا ہوا ہے، جہاں پر ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں جس کو روضہ اقدس کہتے ہیں، قبر مبارک کہتے ہیں، وہ جگہ نبی کے بدن مبارک کی وجہ سے 7 آسمان 7 زمین، بیت المقدس، لوح محفوظ، کرسی، اور اسی طریقے سے بیت معمور، اور اسی طریقے سے قلم، بلکہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جس جگہ ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، بلکہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ مدینہ جب ہمارے نبی پہنچتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ روشن ہو گیا، پورا مدینہ چمکنے لگا ہمارے نبی کی برکت سے۔ اللہ سے دعا کرو مسلمانوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور یوں کہیے کہ دعا کی ہے، چمکا دے خدا میری قسمت پہنچا دے مدینہ طیبہ میں، چمکا دے خدا میری قسمت پہنچا دے مدینہ طیبہ میں، سب لوگ آمین کہو، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا